پاکستان کو چراگاہ سمجھ کے حرام کا مال لے کے باہر جاتے تھے، ان کو چھپنے کے لیے جہاں جہاں کوئی ایک بھی پاکستانی ہے ان کی جگہ ختم ہو گئی ہے۔ اس لیے وہ دنیا کے آگے ہاتھ پھیلانے کی بجائے اور بھیک مانگنے کی بجائے اور شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ چلو بھر پانی میں ہمارا جو امپورٹڈ وزیر خزانہ ہے اس کو امریکہ میں صحافی نے کہا کہ آپ کس قدر بے شرم ٹولہ ہیں، انڈر بریکٹ، کہ آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ اتنے قیمتی امپورٹڈ سوٹ پہنتے ہیں اور پھر کتنے مسکرا کے آپ قرض مانگتے ہیں۔ تو یہ جو باہر گیا ہوا پیسہ ہے یہ سارا واپس لایا جائے تو پاکستان کا قرضہ بھی ادا ہو جائے گا اور لوگوں کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ وقت ہے کہ صحیح معنوں میں وہ مقدمات جو بند کیے گئے، اصلی مقدمات جو ان کے اپنے دور میں کھلے تھے، ان سب مقدمات کو بحال کیا جائے۔ اور دوسرا میسج یہ ہے کہ فائنل کال سے پہلے جو انتقامی کارروائیاں ہیں وہ بند کی جائیں۔ عمران خان کے خلاف سارے جعلی مقدمے، فرضی عدالتیں، کینگرو کورٹس اور کئی اور کے لکھے ہوئے فیصلے ہیں جس میں پریزائڈنگ آفیسر کو صرف پڑھنے کی اجازت ہوتی ہے، وہ خود نہیں لکھتے، اور یہ ثابت ہوتا ہے جب بھی کوئی اپیل اوپر آتی ہے کہ یہ ظلم تھا، یہ زیادتی اور یہ جبر تھا۔ اس نظام کے اندر دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے کرنے والی وہ یہ ہے کہ ساری دنیا میں عمران خان کی کال کی گونج اور پاکستان سمیت ہر وہ شخص جو پی ٹی آئی کا انسنگ ہیرو ہے، جس کو لوگ نہیں جانتے، وہ سب سے زیادہ آگے ہوتا ہے۔ جس کارکن کو لوگ نہیں پہچانتے وہ سب سے زیادہ بہادری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ لیڈرشپ فرنٹلی لیڈ کرنا ہوگا۔ اس دفعہ لیڈرشپ سے مراد وہ جن کے پاس عہدے ہیں، جن کے پاس ذمہ داریاں ہیں، اور جو عمران خان نے ایجنڈا بھیجا ہے وہ ایک امن کا پیغام ہے ایک طرح سے کہ پاکستان میں جو جبر ہے وہ دو طرح سے ہو رہا ہے۔ ایک زیادتی ہو رہی ہے چھوٹے صوبوں کے ساتھ۔ اس نظام جو یہاں قائم کیا گیا اس میں بھی زیادتی ہوئی ہے کہ باقی صوبوں سے 3 صوبوں سے 2 ججز لیے گئے لیکن کے پی کو نظر انداز کر کے ایک جج صاحبہ لی گئی، اور اسلام آباد جو ہمارا صوبہ ہے آئین کے آرٹیکل 1 کے مطابق یہ ایک علیحدہ سے ایک اینٹیٹی ہے، اس میں سے کسی جج کو لیا ہی نہیں گیا۔ یعنی یہ 2 جگہیں ایسی ہیں، ایک کو آدھی نمائندگی ملی، دوسرے کو نمائندگی ہی نہیں ملی۔ یہ وفاق کے یونٹ ہیں۔ اس وقت جو نظام ہے اس کو ہوش کے ناخن لینا پڑیں گے، اور یہ مت سمجھیں کہ 25 کروڑ لوگوں کو بے وقوف بنایا جا سکتا ہے۔ جو ماڈلنگ کر رہے ہیں باپ بیٹی دنیا میں ریمپ پہ ہر روز دن میں 3 دفعہ کپڑے بدل کے اور جیکٹیں بدل کے اور اوور کوٹ بدل کے اور گاڑیاں بدل کے، اس سے پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ پاکستان کی معیشت برباد ہو گئی ہے، غریب کی معیشت برباد ہو گئی ہے۔ پنجاب کو دنیا میں جہنم زار بنا دیا گیا۔ یہ 5 دریاؤں کی سرزمین تھی، اور اس جہنم زار میں مذاق اڑا رہا ہے ہمارا انڈیا کا جو چڑھدا پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہے وہ، اور وہ جو دھوئیں والی بات کی گئی تھی اس نے دھواں نکال دیا ہے پنجاب کے حکمرانوں کا۔ اس لیے یہ میں دوسری بات کمپلیٹ کرتا ہوں۔ تیسری بات یہ ہے کہ فوری طور پہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک کمیشن بنایا جائے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ عمر ایوب کے خلاف 24 مقدمے یہاں قائم کیے گئے ہیں۔ میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہاں ایک کمیشن بنایا جائے، ججز کا 2 لگائیں، 1 لگائیں سٹنگ جج ہو، کہ ایک شخص جس کو پارٹی نے حکم دیا اور اس طرح کے کئی دوسرے افراد کو جو ایم این ایز تھے کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے ووٹنگ ہوگی جس میں ہم شکست دیں گے، پتہ نہیں تھا کہ آدھی رات کے گیدڑ آئیں گے اور مڈ نائٹ جاکال والا لیجسلیشن کیا جائے گا پارلیمنٹ کے اندر۔ تو وہ کبھی اسلام آباد میں 2 دن تک موجود ہی نہیں تھا اس کے، اور اس طرح کے بے شمار لوگ ہیں جن کے خلاف فرضی مقدمے قائم کیے گئے۔ اور جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں انہوں نے روشن ڈیجیٹل جو بینک اکاؤنٹ تھا اس بینک اکاؤنٹ کے اندر بلینز بھجوائے تھے چند ماہ کے اندر، 1 سال سے بھی کم عرصے کے اندر۔ ان کو ڈرایا جا رہا ہے کہ آپ نے ڈونٹ کا نام نہیں لینا، ان کو ڈرایا جا رہا ہے کہ آپ نے ووٹ دو عزت کا نام نہیں لینا، ان کو ڈرایا جا رہا ہے جو جعلی بیماریاں بنا کے باہر جا رہے ہیں ہمارے خرچے کے اوپر۔ میں حکومت پنجاب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ وہ میڈیا کے سامنے رکھے اور قوم کے سامنے رکھیں کہ جو پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں وہ کس محکمے کے جہاز میں گئی ہیں۔ مجھے پتا ہے کس محکمے کے جہاز میں گئی ہیں، میں محکمے کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن وہ وفاقی محکمہ ہے، اس کے جہاز میں گئی ہیں، اور مجھے بتایا جائے کہ اس کے ساتھ کون کون سے لوگ گئے جو انٹائٹل تھے، جو انٹائٹل نہیں تھے۔ وہ خود انٹائٹل نہیں ہے کہ وفاقی محکمے کا یہ اگر کام
کوئی اور صوبے کا کرتا، اور خاص طور پہ اگر علی امین گنڈا پور اس طرح کا جہاز مانگتے اور کہتے میں جا رہا ہوں ذرا دورے کے اوپر، تو اس وقت ساری جگہ جہاز ہو رہی ہوتی، اس کا نام ہی نہیں ہے۔ اور کتنے $1000 فی گھنٹہ اس کے فیول کے اوپر اور اس کی سروس کے اوپر لگتے ہیں، یہ بھی قوم کو بتایا جائے۔ یہ آئین کے اندر بنیادی حق ہے ایکسیس ٹو انفارمیشن کا، جس کے تحت یہ 2 سوال میں سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور تیسرا سوال کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ یہ آپ کو پتا ہے کہ جو شوباز ہے وہ جو ہی گورنمنٹ سے نکلتا ہے وہ کہتا ہے مجھے بہت خطرناک بیماری لگ گئی ہے، گورنمنٹ میں آتا ہے پتہ لگتا ہے بیماری جا کے سو گئی ہے کسی جگہ سے۔ اس لیے یہ فرضی داستانیں بند کی جائیں، اور پاکستان کی پوری قوم، سب سے زیادہ میں طلبہ سے، سب سے زیادہ میں وکلا سے، سب سے زیادہ میں کسانوں سے، سب سے زیادہ میں دیہڑی داروں سے اور قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ عمران خان کی اس کال کے اوپر سارے متحد ہو کر ظلم کا نظام ختم کرنے کے لیے، اور پاکستان میں اصلی مینڈیٹ کی بحالی کے لیے، اور پاکستان میں حقیقی آزادی کے لیے، اور پاکستان میں 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے سے جہاں جہاں پر کاٹے گئے ہیں پاکستان کے نظام عدل کے، اور ایگزیکٹو کو عدل کے اوپر بٹھایا گیا ہے، اس کے خاتمے کے لیے یہ جو آخری فائنل کال ہے، اس فائنل کال کے اوپر ہم سارے باہر نکلیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا پی ٹی آئی نے سیاسی قوتوں کے ساتھ مذاکرات والی کشتیاں جلا دی ہیں؟ سیاسی قوتیں وہ ہیں جو پی ڈی ایم سے باہر ہیں، وہ بے شمار جگہ کے اوپر ہمارا لوکل ان کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے، لیکن میرا پہلے دن سے موقف ہے کہ جو مولانا صاحب کا حلوہ ہے وہ اتنا میٹھا ہے کہ وہ ہر کسی کو کھلا دیتے ہیں۔ محمود خان اچکزئی کے بارے میں کیا کہیں گے، وہ کیوں ناراض ہے؟ وہ ہمارے اتحادی ہیں، کوئی ناراض نہیں ہے۔ یہ پروپیگنڈا آپ نے سوال کیا، اچھا کیا، شکریہ آپ کا۔ یہ پروپیگنڈا 2 طرح کا ہے، ایک اتحادی ناراض ہیں، کوئی اتحادی ناراض نہیں ہے، دوسرا یہ کہ کوئی پارٹی میں تقسیم ہے۔ یہ واحد پارٹی ہے جس کے اندر جو ہی وہ گیا تھا باہر ووٹ کو عزت دینے والا، مشرف سے ڈیل کر کے پیچھے کاف لیگ بن گئی تھی، اور جب بے نظیر بھٹو شہید کو مجبور کیا گیا ملک سے باہر نکلیں تو اس میں پیٹریاٹ بن گئی تھی، پی 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 پیٹریاٹ بن گئی تھی۔ یہ وہ پارٹی ہے جس کے لیے انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور، دائیں بائیں کا زور، اوپر نیچے کا زور لگا کے دیکھ لیا ہے، لیکن کوئی فارورڈ بلاک نہیں بن سکا۔ پی ٹی آئی متحد ہے، ایک لیڈر ہے، وہ قائد ہے، نہ صرف ہمارا بلکہ مسلم امہ کا بھی قائد ہے۔ اس وقت پاکستان سمیت سارے مسلمان ملکوں میں اس کی آزادی کے لیے، اور سارے مغربی مشرقی ملکوں میں عمران خان کی آزادی کے لیے لوگ دعائیں بھی کرتے ہیں، کوششیں بھی کرتے ہیں، بات بھی کر رہے ہیں۔ تھینک یو۔